بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عدلیہ اور حکومت پائن امنے سامنے مطلب اٹ کھڑکا جو پورا اس وقت جو ان دونوں کے درمیان ہو گیا شروع، کیونکہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا کڑکاواں قسم کا خطاب کیا۔ کل جو تھے اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بہت کھڑاک کیتے سن، اور آج پرائم منسٹر جناب جس طرح اڈیاں توڑ کے پائن باقاعدہ طور پہ گلے میں پہ رہے ہیں، وہ معاملہ جو ہے بڑا سیریس ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ میں نے پچھلے ولاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ 3 اور 4 ججز کے جو ہے نا فیصلہ، کہ 4 ججز نے فیصلہ دے دیا، 3 نے دے دیا، 3 2 سے فیصلہ ہے، 4 3 سے فیصلہ ہے، اس حوالے سے سارے جو ٹی وی چینلز تھے وہ جو چلا رہے تھے، اور ایک رپورٹر جو کہ وحید مراد ان کا نام ہے، نام بڑا زبردست بھائی، ساڈی پاکستان کی تاریخ کا جو اگر واحد کوئی چاکلیٹ ہیرو ہوا ہے اور واحد کوئی ایسا ہیرو ہوا ہے جس کو جہدے لئی خواتین انتظار کرتے ہیں، سلطان رائی دے لئی تے بیچارے کسی نے نہیں سی کرنا نا خاتون انتظار۔ میں سلطان رائی صاحب کی کوئی بدتریفی نہیں کر رہا، میں تو صرف وحید مراد کو بتا رہا ہوں کہ وحید مراد ایک بڑے اٹریکٹیو ہیرو ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ایسے منڈے کا نام وحید مراد ہے، اور انہوں نے ایک جو بات کی تھی کہ جسٹس مندوخیل کے حوالے سے جو ریمارکس ان سے منسوب کر کے کچھ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، وہ ریمارکس درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 4 ججوں نے فیصلہ دیا یا 3 نے دیا، یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ میں نے اس سلسلے میں آپ سے گزارش کی تھی کہ میں خود اس بات پر تھوڑا سا فون کو میں آگے ادھر ادھر پتہ کروں گا، اور جو میں نے پتہ کیا وہ یہ ہے کہ وحید مراد کی خبر درست تھی۔ میں نے جس سے بات کی ہے، ایک شخصیت کا نام بتا دیتا ہوں، میں اس پر بہت زیادہ اعتماد اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بڑے سینئر سیزنڈ اور آبجیکٹیولی رپورٹ کرنے والے کورٹ رپورٹر ہیں۔ ان کا نام ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ انہوں نے یہ بات رپورٹ کی ہے، مجھے انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا باقاعدہ طور پہ کہ یہ کہا گیا رہا ہے کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ forget about 3 اور 4 میٹر، ہمیں یہ بتائیں کہ جناب یہ کس اتھارٹی سے جا کر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اگر ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ کون سی اتھارٹی ہے جو تاریخ آگے کر سکتی ہے، جو ڈیٹ کو آگے پیچھے کر سکتی ہے، وہ کیڑی اتھارٹی ہے؟ یعنی وہی بات جو کہ ان سے وحید مراد صاحب کہہ رہے تھے، وہی بات جو ہے کم و بیش ان کی طرف سے آئی ہے۔ تے گل ملا کے دیکھیے تے وحید مراد دی گل ٹھیک ہے، تے باقی جڑے نا سارے انہوں نے مصطفیٰ قریشی والا کام کیتا پائے نہیں، یعنی انہوں نے گل دے وچ جڑا نا بلکہ مصطفیٰ قریشی والا بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اکمل صاحب ہوتے تھے، وہ ہیر رانجھا میں قیدو کا کردار بہت اعلیٰ کردار انہوں نے نبھایا تھا، وہ پائے نے باقی رپورٹر نے قیدو والا کردار جڑا نا وہ ادا کیتا ہے۔ اور لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحید مراد صاحب کی جو بات ہے وہ درست ہے کہ مندوخیل صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ یہ ساڈے گھر دا اندرونی معاملہ، یہ ہمارا اندرونی معاملہ، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں اب اس وقت۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو دوسری بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ اس کا اس سے کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں رن مریدی جو ہے نا وہ مطلب میرے دماغ تے چھائی ہے۔ اچھا، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ رن مرید ہونے جا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب نے ایکچولی یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بیگمات ہیں ججوں کی وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، پھر مجھے یاد آیا کہ جو ہیں اپنا کیپٹن صفدر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جو رن مرید ایسوسیشن ہے اس کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور جو ہیں اپنا آصف زرداری صاحب وہ ان کے صدر ہیں، تو وہ وڈے رن مرید ہیں، میں چھوٹا رن مرید ہوں۔ یہ ہاسے مذاق میں انہوں نے کئی بار بات کی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سر یعنی اگر ہمیں اس بات کو دیکھا جائے تو جنرل باجوہ کے مطابق جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنی بیگمات کی بات مانتے ہیں۔ اچھا، اب جو بیگمات کی بات مانتے ہیں نا ان کو رن مرید ہی کہا جاتا ہے، یہ پنجابی دے اندر انہوں نے رن مرید ہی کیا جاتا ہے سر، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی اور مجھے ترجمہ یا متبادل سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور بہتر کر کے اور عزت آبرو سے کہنا چاہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ شاید گل چل جائے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ آپ کے آپسی معاملات میں ہو
یعنی اس معاملے میں ہو کہ آج آپ نے کیا کھانا ہے، یہ آپ کا گھر کہاں بنے گا، اس گھر کے نوکر کتنے ہوں گے، اس گھر میں سے کون کون رشتہ دار آ سکتا ہے، کون کون نہیں آ سکتا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب آئین کی تشریح کا معاملہ ہو، جب فیصلے ہوں جنہوں نے قوموں کی زندگی پہ اثر ڈالنا ہو، جب آئین بنانے کا معاملہ ہو، جب قانون سازی کے معاملات ہوں، اس لیے پائن رن مریدان دے ہاتھ کام آ جائے نا تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ آپ جتنا مرضی سمجھا کے دیکھ لیں، آپ دے محلے چ ہوئے گا کوئی رشتہ دار چ ہوئے گا، نکا بھرا ہوئے گا، کوئی وڈا بھرا ہوئے گا، وڈے بھرا تو ہے تسی کچھ نہیں کہہ سکتے، نکے بھرا کہہ سکتے ہو، کوئی چاچے دے پتر کہہ سکتے ہو، کوئی محلے دار سمجھا سکتے ہو، سمجھا کے دیکھ لو سر کسے رن مرید نو حضور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سکی ماں کی گل نہیں سنتے حضور۔ تو آئین دی تشریح یا آئین قانون سازی یہ کی ویچدا پائن کیڑی دال سنگھ ویچدا پھردا ہوندا کہ جو جس بندے کو اپنی بیگم سے انڈرسٹینڈنگ کی عادت پڑ گئی ہونا، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کا انورٹیڈ کاماز میں لیں، انڈرسٹینڈنگ کی عادت پڑ گئی ہونا، سر وہ اس کے نزدیک پھر بیگم سے آگے کچھ نہیں ہوتا، وہ مادری ڈکشن لب رہی ہوتی، وہ ہیما نہیں لب رہا ہوتا، اسی میں اس کو ریما نظر آ رہی، اسی میں اس کو دیپکا نظر آ رہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی میں اس کو جنرل ضیاء کوڑے والا ہے جی، جنہوں نے کوڑے مارے تھے نا زیادہ بولنے پر، صحافیوں کو کوڑے مارے تھے ضرور، وہ آزادی اظہار کا حق استعمال کرتے تھے، انہیں بھائی نے کوڑے مارے تھے، ٹھیک ہے۔ مسعود اللہ خان صاحب چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ جو آزادی آپ اور میں انجوائے کر رہے ہیں نا اس وقت، یہ ان لوگوں کی جو قربانی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے پتہ نہیں کی آتے وہ نسدے ٹپدے اے جڑی ہے نا کہ کہتے ہیں کریڈٹ وہ پرویز مشرف کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فواد چودھری بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یوٹیوب کو شائع ہوئے گی اور اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی شخص اس طرح کی بات کر سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سارے اخبار پڑھنے پر مجبور تھے، جو مرضی چھپے ہوئے، چنگا چھپیا پیڑا چھپیا، آپ پڑھنے پر مجبور تھے۔ آج سر اخبار پوچھتے کوئی نہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے لاہور کے اندر سب سے زیادہ جنگ اخبار بکا کرتا تھا، شاید ابھی بھی وہی بکتا ہے، تو اس کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ باقی سارے اخبار اکٹھے کر لو تو کلے دی اشاعت ود ہوتی تھی، یہ حقیقت تھی۔ پھر ہوا یہ کہ پائنو جنگ اخبار دی میں ڈھیری دیکھی کہ دن سویرے سویرے جانا پیا لوہاری اخبار مارکیٹ کے پاس، تو این اے کے اخبار پہ سن، باقی نکے نکے سن۔ میں کہا یہ کی ہوا جناب، ختم کہانی ختم۔ اب لوگ موبائل کے اوپر ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، یہ سمارٹ ورلڈ ہے، تو وقت کے ساتھ سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو اس وقت جب پرویز مشرف صاحب یہ ٹی وی لائسنس وغیرہ لے کے آئے، ان کی مجبوری تھی، ان کی ضرورت تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ کو، یورپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بہت لبرل آدمی، ٹھیک ہے نا، اپنا اقتدار بچانا، اسی لیے لہٰذا ان کی مجبوری تھی۔ اور پھر حالات اس طریقے سے بدل چکے تھے، انٹرنیٹ آ چکا تھا، اب آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے ضرور یہ معاملہ ہوا۔ تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کے کوڑے کھانے کی وجہ سے، جیلیں کاٹنے کی وجہ سے۔ خالد چودھری صاحب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، بڑے سینئر صحافی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ 465 بم پائے پائن پر جنرل ضیاء نے ہوتے 465 بم ہیں وہ ادھر پاتے کہ اے لاہور ڈال لگا سی، پورا صحافی تھا وہ بیچارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور ان کی وجہ سے آج ہم یہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو پائن رن مرید ہوں نا، ان اپنی بیگم دے وچ باقاعدہ طور تے کبھی پرویز مشرف نظر آتا ہے اور کبھی جنرل ضیاء نظر آتا ہے، ریما بھی نظر آتی ہے، یا مادھوری ڈکشن بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اداکارائیں خوبصورتی کے اعتبار سے بات کرو وہ بھی نظر آتی ہیں، لیکن جس گل تے وہ خوف زیادہ ہوتا ہے نا، وہ جنرل ضیاء دا خوف ہوتا ہے کہ استاد جی کوڑے پیڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سکی ماں بھول جاتا بھائن بیگم کے حکم کے آگے۔ تو یہ والا معاملہ ہے، تو اتنے آئین بھائن کی بیچتا جی فرینکلی۔ بہرحال اب بنانے والے اور تشریح کرنے والے سارے ہی انجدے نے بقول اس کے کیپٹن صفدر کے، تے پھر نصیب دا لکھیا تے بھائن کوئی نہیں ٹال سکتا، پھر میں یہی گل کرا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال آئین کی تشریح،
آئین کے اندر موجود انسانی حقوق، آئین کے اندر موجود جتنی شکیں ہیں ان کی پاسداری اور ان کے تحفظ کے لیے سارے پاکستانی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری زندگی لوگوں نے کام کیا ہے، ابھی بھی جاری اور ہوتا رہے گا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا کڑکاواں خطاب کیا ہے، اور وہ براہ راست ہی عدلیہ دے نال پائن سدھے ہوئے ہیں، جس کو سمجھتے سدھے ہونا، اکھاں چکھا پا لینا، وہ والی باتیں کی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ چاچو نوں انجیکشن لواؤ، اج پائن لگتا ہے کوئی وڈا، یعنی وٹامن ای ڈی کیلشیم زنک سارے ملا کے نا ایک چنگا انجیکشن چاچو نو کسی نے ٹھوکتا ہے، اور چاچو سر اج بالکل انج گٹے اڈ کے پیا ہے اور گلمے نو پیا سیدھا۔ مثلا آج انہوں نے کہا کہ یار پکے ثبوتوں کے باوجود اگر اس فراڈیے کو، یعنی لاڈلے کو، یعنی عمران خان کو وہ بات کرے، اگر عدالتیں ضمانت دیں گی تو پھر پاکستان دا اللہ ہی حافظ۔ انہوں نے فارن فنڈنگ کا حوالہ بھی دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سیاستدانوں کو تو آپ کھڑا کر لیتے ہیں کٹہرے میں، کرپشن کے الزام میں، کرپشن کیتی یا نہیں کیتی، ضمانتاں نہیں ہو رہی ہیں، جیلنا جی پھر رہے نے جناب، کٹہرے چ پایا ہے، دہشت گردی کی جو ہے وہ عدالتیں وہاں پر انہوں نے پیشیاں کرائی جا رہی ہو، کیتی یا نہیں کیتی بعد دی گلاں نے ہے، 2 سال ضمانت نہیں لب رہی۔ کنے جج کرپشن کی بنیاد تے کڈے جے ہوں دیگر، پھر انہوں نے شاید نام لیا ہے، میرا خیال شیخ شوکت اور 1-2 کے علاوہ، انہوں نے کہا کتنے جج نکالے ہیں کرپشن کی بنیاد پر؟ اچھا نکال دیے ہیں، سزا کسی کو نہیں ہوئی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بول ٹی وی کے شیخ صاحب ہیں، مالک ہیں بول ٹی وی کے، وہ گرفتار ہیں آج کل، اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 5 کروڑ روپیہ رشوت دی تھی ایک جج صاحب کو، اسلام آباد کے شاید ایڈیشنل اینڈ سیشن جج صاحب تھے ان کو، اور وہ جج صاحب یہ بات مان بھی گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے 50 لاکھ ملا، یہ اعزاز سید صاحب نے سٹوری بریک کی تھی، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا مجھے 50 لاکھ ملا، باقی پیسے وہ کوئی وڈے گھر دا ایک جی سی وہ کھا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو نوکری ان کی چلی گئی، جج صاحب کی سزا کوئی نہیں ہوئی۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور کہ جو اپنا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں۔ کیا عدلیہ میں سول ججی سے لے کر اتنے تک سارے فرشتے میں وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لوگوں کی نوکریاں بھی جاتی ہیں، ایک مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، پر پائن اندر کوئی نہیں جاتا، جیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کیا ایک ہی بندہ ہے اب تک جس نے کرپشن کی، باقی کوئی نہیں؟ اگر اس پر کبھی کسی کا یہ گمان ہو، کسی کا یہ خیال ہو، میں بڑے لوگوں کی گل کر رہے ہیں کہ وہ اس پر بات کرنا چاہیں تو حضور میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں۔ ایک پاکستان کی بہت بڑی پوزیشن پہ ایک جج صاحب گزرے ہیں، اور پھر ایک کیس میں گیا تھا فیکٹ فائنڈنگ کے لیے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ، اور وہاں سے جو اطلاع آئی تھی وہ اطلاع یہ آئی تھی کہ جناب ہم نے ایک گھر خرید کے دیا تھا اس دور میں 2 کروڑ روپے کا، تو ساڑھے بندے بری ہو گئے سر، ٹھیک ہے، تو اپیلیں منظور ہو گئی تھی، ورنہ سزائے موت سے نہ دی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں، یعنی کم از کم کہنے سننے کی حد تک تے اننے واہ کہانیاں نے نا، سٹوریز ہیں، کبھی کسی نے ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، تو یہ بات ان کی درست ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو 3 اور 4 ججوں کی جو وہ فیصلے کے حوالے سے باتیں اور 4 ججوں کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تے ساڑھے لازم ہو گیا کہ ہم جو ہے ہر صورت میں وہ کریں، اس کی جو ہے قانون سازی کریں، اگر نہ کی تو کل کو ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی، اور مطالبہ کر رہے ہیں چاچو کہ جناب ان کا جو ہے نا قانون سازی کیجئے۔ او حضور مطالبہ کی تو کر رہے ہو، کمال ہے بات یار۔ مطالبہ ایک درست ہے آپ کا کہ یہ جو آڈیو آئی ہے ججز کے حوالے سے، اس آڈیو کا ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جانا ہے، اس کی تحقیقات ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ درست ہے کہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ اگر سر آڈیو درست ہے تے قانون کے مطابق یہ جج دے بارے یہ او دے خلاف کاروائی کرو، اگر آڈیو غلط ہے تو جیڑا بندے نے وہ لے کے آیا او دے خلاف کاروائی کرو، بالکل درست بات ہے۔ لیکن یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے کہ جناب قانون سازی کی جائے، میں مطالبہ کرتا ہوں بھائی مطالبہ نہ کرو، قانون لے آؤ، قانون لے کر آئیں اور 3 منٹی پاس کرائیں تو اللہ اللہ خیری چل رہا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کڑکاواں قسم کا خطاب کیا، وہاں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے
اور بہت ہی یعنی دھانسو قسم کا نوجوان ظاہر ہے سیاستدان ہے اور جوش زیادہ ہے لیکن ہوش بھی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور آج جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں آلموسٹ، ظاہر ہے تھوڑا سب کا بیان کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پر نقطہ کوئی یہ قانون سازی کرنی کیا ہے؟ کرنی یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بینچ بنانے کا اختیار، سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے اس کو سر کلے کے بندے کی شخصیت میں نہیں رکھنا، اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ایک 3-4 سینئر موسٹ جج ہوں گے جو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے سو موٹو لینا کہ نہیں لینا، یا جناب یہ بینچ کیسے بنے گا۔ یہ ایک جو ہے معاملہ، اس پر وہ قانون سازی کرنے کے بارے میں حکومت اعلان کر گئی ہے، تو اللہ کرے گی جی قانون سازی ہو جائے، اور جو ہے وہ اے نہ ہوئے کہ ایتھے جڑے اپنا ہے نے پولیٹیشین ساڈے انہاں نوں کوئی کہہ دے اے بھی ہو سکتا ہے رن مرید ہون، جس طرح وہ کہہ نہیں کیا کیپٹن صفدر، ٹھیک ہے، اینا جو کوئی رن مرید نکل آئے تو کام ادھر خراب ہو جائے، پتہ نہیں نہ لگتا بھائی اتنے کسی کا کسی کے منہ تو تھوڑی لکھا ہوتا ہے رن مرید ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہے، لیکن قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، اور وہ قانون سازی اگر کرنا چاہتے ہیں تو گلا نہ کرو پائن کام کرو، تہاڈی بڑی مہربانی، میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔